جو سٹیٹمنٹ آئی ہے رؤوف حسن صاحب، اس میں تو انہوں نے کلیئر کہا کہ ہم یہ کسی سازش کا حصہ نہیں تھے اور آپ کی حکومت گرانے میں ہمارا کوئی کردار نہیں تھا۔ اب یہ جو آپ اس کے بعد جو آپ کا سازش کا سارا بیانیہ تھا اور جو آپ کا موقف تھا، اس میں کیا کچھ بچا؟ تھینک یو، بڑی مہربانی جی۔ میں ابھی ایک پریس کانفرنس اٹینڈ کر کے ایڈریس کر کے بیٹھا ہوں اور اس میں میں نے یہ سارے ان کے سوالات جو تھے، ہم نے اپنا بیانیہ بھی پیش کیا اور سوالات تھے ان کا بھی جواب دیا ہے۔ دیکھیے، سازش کی اکنالجمنٹ ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے منٹس میں موجود ہے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے پریزائڈ کیا تھا۔ یہ 40th تھا، 40th میٹنگ آف دی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، جس میں یہ مانا گیا کہ یہ جو سائفر ہے اس کے کانٹینٹس کی بیسس کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے معاملات میں گریو انٹرفیئرنس کی گئی ہے، اور اس کی اسی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اس کی وجہ سے امریکہ کے اوپر ایک اسٹرانگ ڈیمارش سرو کیا جائے گا، وہ اسلام آباد میں بھی ڈیلیور کیا جائے گا اور واشنگٹن ڈی سی میں بھی ڈیلیور کیا جائے گا۔ اور یہ ڈیمارش جو تھا یہ سرو کیا گیا، نمبر ایک بات۔ نمبر دو، اس کے بعد جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جس کو پریزائڈ کیا تھا جناب شہباز شریف صاحب، اس نے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس کی میٹنگ کے منٹس کے کو انڈورس کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ گریو انٹرفیئرنس جو ہے وہ پاکستان کے معاملات میں کی ہے۔ تو یہ سازش جو ہے بھائی، اور کیا ہوتی ہے، یہ کوئی ہم نے لفظ نہیں کیا۔ جب آپ کے اپنے نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں رؤوف صاحب مداخلت کا لفظ تھا، صریحاً مداخلت کا لفظ تھا، وہ جن میں جہاں ملٹری اینڈ سول یونٹ موجود تھی، وہ ایک بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے، یہ کمیونیکیشن جو ہے پاکستان تو اس کے بعد میں اور کرنے کی ضرورت ہے۔ درست رہے گا اس وقت تک جب تک کہ اس کی پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی ہے۔ اچھا رؤوف صاحب، ایک تو یہ تھا کہ جو بیان اس نے دیا کمیٹی کے ارکان یا تو پریپیئر نہیں تھے، آخر میں جو چیئرمین تھے کمیٹی کے اس نے باقاعدہ شکریہ بھی ادا کیا ڈونلڈ لو کا اور یہ کہا کہ ہم آپ کے بیان سے مطمئن ہیں۔ اس میں دو تین چیزیں تھیں، ایک تو دورہ روس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ہم تو کوئی ناراض نہیں تھے، امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا اس پر۔ دوسرا یہ بات تو ہو گئی سازش یا مداخلت والا معاملہ تھا۔ تیسرا الیکشن کے حوالے سے جو بات کی، یہ تو ضرور کہا کہ الیکشن میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، یہ کہا گیا کہ انٹرنیٹ اور ٹیلی فون بند رہا، یہ کہا گیا کہ پہلے بھی مشکلات ہوئیں جلسے جلوس ہونے میں، لیکن ساتھ ہی الیکشن کمیشن پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ وہ جہاں ضروری سمجھتا ہے وہ کر لے۔ یعنی اس کا مطلب ہے بڑے پیمانے پر منظم دھاندلی کے حوالے سے بھی امریکہ نے آپ کے تحفظات کو بہت زیادہ پذیرائی نہیں بخشی۔ دیکھیے، میں I beg to disagree سر، آپ کی جو بات ہے، آپ کی کنٹینشن سے میں ڈس ایگری کر رہا ہوں۔ کل کی انہی پروسیڈنگز کے دوران انہوں نے ریگنگ کی بات کی ہے، انہوں نے انٹرفیئرنس کی بات کی ہے، انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی ہے، لیک آف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی ہے، انہوں نے ہیومن رائٹس وائلیشنز کی بات کی ہے، انہوں نے سلیکٹو جسٹس کی بات کی ہے، اور اس میں انہوں نے انٹرنیٹ کے بلاکٹ کی بات کی ہے۔ یہ ساری باتیں کل کے اس میں ہوئی ہیں۔ جہاں تک رہا آپ کی اس بات کا تعلق کہ انہوں نے کہا الیکشن کمیشن یہ کر رہی ہے۔ اچھا، ایک کمیٹی نے سفارش یہ بھی کی کہ امریکی سفیر عمران خان صاحب سے ملاقات کریں، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے فیصلوں میں یا ان کے ساتھ اب جو ان کو جسٹس نہیں مل رہا ان کا موقف معلوم کریں۔ تو کیا اگر وہ امریکی سفیر ریکویسٹ کرتے ہیں، حکومت اجازت دیتی ہے، تو عمران خان صاحب امریکی سفیر سے ملیں گے، اپنی بپتا سنائیں گے؟ دیکھیے، یہ سوال اس وقت اٹھے گا جب کہ ہم ان کی طرف سے کوئی ریکویسٹ آئے گی، اس کو ہم ڈیفینیٹلی خان صاحب فیصلہ کریں گے اس کے بارے میں۔ اگر ان کی طرف سے ریکویسٹ آتی ہے تو یہ اس کو آبجیکٹیولی دیکھا جائے گا کہ اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں in the context of US Pakistan relations and in the context of national relations, national جو ایشوز ہیں ان کو سالو کرنے میں اس حد تک مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ جی رؤوف حسن صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب نے ایس ایف سی کی میٹنگ میں شرکت کی ہے جہاں دیگر وزراء اعلیٰ بھی تھے، وزیر اعظم بھی تھے۔ ایک جانب آپ دھاندلی کا شور
مچا رہے ہیں، آپ چوری کی مینڈیٹ والی حکومت کہتے ہیں، دوسری جانب آپ کے وزیر اعلیٰ کا کے پی کے وزیر اعلیٰ کا شرکت کرنا ایس ای ایف سی میں، کیا یہ خود اس بات کی شواہد نہیں ہے کہ یہ حکومت لیجیٹیمیٹ ہے اور آپ اس کو قانونی حیثیت دے رہے ہیں؟ دیکھیے ہم ایک فیڈریشن کا حصہ ہیں، کے پی جو ہے وہ فیڈریشن کا ایک پروونس ہے، ٹھیک ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم فیڈریشن کا جو کام ہے وہ بند کر دیں، ریاست کے معاملات جو ہیں ان کے اوپر تالا لگا دیں؟ یہ ہم نہیں کر سکتے، نہ ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اس لیے کے پی کی حکومت جو ہے وہ سینٹر کے ساتھ، فیڈریشن کے ساتھ ورکنگ ریلیشنز جب استوار کرتی ہے یا چلاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی لیجیٹیمیسی کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ہم ان کو جائز حکومت مانتے ہیں۔ یہ فارم 47 والی حکومت ہے، فارم 45 والی حکومت نہیں ہے، اور اس کا اظہار بارہا چیف منسٹر کے پی کر چکے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی ہونے کی حیثیت سے ہم چاہتے ہیں کہ ریاست کے معاملات چلتے رہیں، اور یہ جو ہے میٹنگ، یہ شرکت جو ہے میٹنگ میں، اس کو اسی کانٹیکسٹ میں صرف دیکھنا چاہیے۔ بالکل 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 ہم اس حکومت کو لیجیٹیمیٹ حکومت نہیں سمجھتے، یہ دھاندلی زدہ حکومت ہے، یہ رات کے اندھیرے میں شب خون مار کے آنے والی حکومت ہے، اور اس حکومت کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے ہماری جدوجہد وہ جاری رہے۔ اچھا رؤف صاحب، ایک معاملہ آپ کے پارٹی پالیسیز اور پارٹی کے اندر تھوڑا سا اختلاف رائے نظر آتا ہے، وکلاء اور سیاسی جو لوگ ہیں ان کے درمیان کچھ بیانات وکلاء کی طرف سے آتے ہیں جس کی تردید سیاسی قیادت آپ کی کرتی ہے۔ ابھی حماد اظہر صاحب نے استعفیٰ دیا ہے سیکرٹری جنرل شپ اور قائم مقام صدر کے عہدے سے، ان پر یہ تنقید ہو رہی تھی کہ نہ وہ باہر آتے ہیں، نہ پارٹی پنجاب میں منظم رہی۔ حال یہ ہے کہ 6 آپ کے ایم پی اے مسلم لیگ میں شامل ہو گئے، ان کے خلاف کسی نے تعدیبی کارروائی بھی نہیں کی۔ تو اب نئی قیادت یکسو ہے اس معاملے میں کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کے جنہوں نے فلور کراسنگ کی ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور نئے سیکرٹری جنرل اور صدر جو ہوں گے وہ منظر عام پر آ کر معاملات کو سنبھالیں گے، سلجھائیں گے، کوئی روپوش شخص جو ہے کسی عہدے پر کسی منصب پر نہیں ہوگا برقرار؟ دیکھیے میرے بھائی، فلور کراسنگ کی جو شک ہے وہ لاگو ہوتی ہے اگر آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں اور اس پولیٹیکل پارٹی کے بونافائیڈی ممبر ہوں۔ یہ الیکشنز ریاست کے ظلم اور جبر کی وجہ سے جب ہم سے ہمارا سمبل لے لیا گیا ہے تو ہمارے کینڈیڈیٹس نے بطور آزاد امیدوار کے الیکشن میں حصہ لیا تھا۔ سبسیکوینٹلی جو فلور کراسنگ کی شک ہے وہ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتی ہے، تو ہم ان کو شو کاز نوٹس دے بھی دیں تو اس کا کوئی اثر اس لیے نہیں ہوگا کہ ہم ان کو مطلب ان کے خلاف کارروائی کرنے کا ہمارے پاس کوئی مجاز نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس رائٹ نہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ ویسے پی ٹی آئی کا یہ خاصہ رہا ہے کہ ہم نے جب بھی، آپ کو یاد ہوگا کے پی کی حکومت میں جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے، یہ پرانی بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی ہم نے اپنے ایسے لوگوں کو جنہوں نے فلور کراس کیا تھا ان کو شو کاز نوٹس کیا تھا، بلکہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے اتنا دلیرانہ فیصلہ کیا تھا۔ اور ہمارا یہ ایک جو اپنا ہماری پالیسی کا ایک انٹیگرل کمپوننٹ ہے کہ جو بھی فلور کراس کرے گا، لیکن اس کے لیے اس کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے گی، لیکن اس کے لیے پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لے کے منتخب ہونا جو ہے وہ ایک پری کنڈیشن ہے، اس کے بغیر ہم ایسی کسی کارروائی جو ہے اس کے ہمارے پاس وی ناٹ امپاورڈ ٹو ٹیک دیٹ۔